اے بندے، تم نے کبھی غور کیا کہ پھول جو ہے نا وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر جوال آ جاتا ہے، اس میں خوشبو آ جاتی ہے. یہ جو جوال ہے نا، نہ بیج میں ہے، نہ پانی میں ہے، نہ ہوا میں ہے، نہ چاندنی میں ہے. تو کوئی تو ہے ذات جو پھول کو جوال اور خوشبو عطا کرتی ہے، اور وہ میرا رب کی ذات ہے. اور یہ بات کہتے ہیں کہ گلزار حسن کو بوند نہ بیگانہ وار دے، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھے. کائنات ہے نا، ڈنگروں کی طرح بندہ نہ دیکھے. ڈنگر بھی بھینس گا رہی ہے، وہ بھی دیکھتی ہے. ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا. اب سنتا تو بکری بھی سنتی ہے، بھینس بھی سنتی ہے، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے بھینس کو سننے والا بنایا، بکری کو سننے والا بنایا. کیونکہ بھینس بکری کا جو سننا دیکھنا ہے وہ ایک اس طرح ہی عمل ہے، جبکہ بندے کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ گھاس کا اگتا ہوا تنکا دیکھ کر اپنے رب کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے. گلزار حسن کو بوند نہ بیگانہ وار دے، دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ، اور کھلی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر ہر راہ گزر پہ نقش کفے پائے یار کے. اگر تجھے بصیرت کی آنکھ مل جائے گی پھر تجھے مٹی کا ذرہ بھی رب کی عظمت کا نشان نظر آئے گا. کھلی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر ہر راہ گزر پہ نقش کفے پائے یار کے. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ عمل کی بنیاد ہے، یہ جرأت و بہادری کی بنیاد ہے، یہ امن و آشتی کی بنیاد ہے. اقبال کہتے ہیں زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، اور آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. یعنی توحید کبھی قوت تھی. قوت سے کیا مراد ہے کہ جب طارق بن زیاد نے کشتیاں جلانی نا اندلس کے کنارے پر، اقبال کہتے ہیں طارق کے اوپر کنارہ اندلس سفینہ سو گفتان بتارے تو بے نگاہ خلق خطاس. جب اس نے کشتیاں جلائی لوگوں نے کہا تم نے جو کام کیا ہے یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں. گفتان بتارے تو بے نگاہ خلق خطاس دورے مؤثبات وطن باز دور سے ترک سبب سے روئے شریعت کجا رواز. ہم اپنے وطن سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ شریعت نے کب کہا تھا اسباب کو ختم کر دو؟ وہ کہتا ہے خندیق و دست خیش و شمشیر گرد و گفت ہر ملک مل کے ماس کہ ملک کے خدائے ماس. ہم رب کے بندے ہیں. طارق انصا اپنا ہاتھ شمشیر کے دستے پہ لے گیا، کہنے لگا ہر وہ ملک جو ہمارے رب کی ملکیت ہے وہ ہماری ملکیت ہے، کیونکہ ہم رب کے بندے ہیں، ہم رب کو ماننے والے ہیں. یہ ہے زندہ قوت کی زمانے میں یہی توحید کبھی. اور آج کیا ہے ایک مسئلہ علم کلام، اور آج ہم نے اس کو ایک علم کلام کا مسئلہ بنا دیا. اللہ کی صفات قدیم ہے یا اللہ کی صفات ذاتی ہے. جب ایک بات الجھ جاتی ہے تو پھر عمل کا جذبہ جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو عقیدہ توحید کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں تدبر کرنا چاہیے اور توحید کے اثرات کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے. اب آ جائے عقیدہ رسالت کے بارے میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذاتی گرامی ہے نا، ان کے ساتھ بندے کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ حقیقت دین کو بھی پائے گا اور اتنا ہی وہ عظیم انسان بنتا جائے گا. وہ کہتے ہیں ہر کے
ہر کے عشق مصطفیٰ سامان عروس بہروں بندر گوشائے دامان عروس، یعنی جس بندے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لگ جاتی ہے نا، پھر دنیا اس کے دامن میں آ جاتی ہے، پھر دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ یہ جو تعلق بالرسالت ہے، یہ بنیاد ہے ایمان کی حقیقت کو پانے کی، اور تعلق بالرسالت جو ہے جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا ہی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اتنا ہی ایک بندہ حقیقت سے دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا اور سرکار کی تعریف کرنا یہ کوئی ان لوگوں کا کام ہے جو ذوقی قسم کے لوگ ہیں، اور جو ایک فکر اور فلسفہ نہیں رکھتے اپنی زندگی میں۔ میرے بھائی یہ بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مقام رسالت ہے نا، مقام رسالت، اس بات پہ آپ غور فرمائیں کہ مقام رسالت دین کا وہ نقطہ ہے جہاں پورا دین سمٹتا ہے۔ دیکھیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، ایمانیات کو مانتے ہیں، لیکن کیسے مانتے ہیں؟ ہم نے تو اللہ کی آواز نہیں سنی، ہم نے تو قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو جبریل کو وحی آتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو آخرت نہیں دیکھی، ہم نے تو فرشتے نہیں دیکھے۔ پورے کا پورا دین جب سمٹتا ہے تو ذات مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات یہ کہتا ہے مصطفیٰ برخاں خیشرا کہ دی ہم آؤں اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث، اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا کہ دین ہم آؤں، سارا دین یہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث، اگر وہاں پہنچے گا پھر تیرا سب کچھ ابو دھابی ہوگا، دین نہیں ہوگا۔ رسالت کے ساتھ مضبوط تعلق، اس کے بغیر بندے کو کبھی دین کا فام نہیں مل سکتا۔ وہ ہم بچپن میں ایک شعر سنا کرتے تھے کہ بلا عشق نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ جب تک سرکار کے ساتھ قریبی تعلق نہ ہو، ایک محبت اور عقیدت کا تعلق نہ ہو، اس وقت تک بندے پہ دین کے اثرات نہیں ہوتے۔ سامنے محترم، اقبال نے ایک جگہ پر کہا، اور یہ اسرار خودی میں ہے، اسرار خودی، وہ کہتے ہیں کہ دور موجے از غبار خاناش، دور موجے از غبار خاناش، کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاشانہ مبارک کو جھاڑو دیتے ہوئے جو غبار ہوتا ہے نا، طور اس کی ایک موج ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کی ایک لہر ہے۔ طور موج ہے غبار خاناش، کعبہ را بیت الحرم کا شاناش، کہ رسول کریم علیہ السلام کا جو کاشانہ اقدس ہے وہ کعبہ کے لیے بیت الحرم کا درجہ ہے۔ وہ بھائی اگر اقبال تردید یورپ میں مستند ہے تو محبت رسول میں بھی مستند ہے۔ کعبہ را بیت الحرم کا شاناش، کعبہ کے لیے ان کا گھر جو ہے وہ حرم کی ایسی ہے۔ اور سامعین محترم، علامہ اقبال نے یعنی
تعلق بالرسالت کے بارے میں اتنا کچھ کہا ہے اور اتنا کچھ لکھا ہے کہ بندہ، سچی بات یہ ہے کہ میں نے تھوڑا اس پہ کبھی کام کیا تھا ایک لحاظ سے، کبھی کبھی وہ اتنے پیٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اقبال ہم کہہ رہا ہے یا نہ کہہ رہا ہے، سچی بات۔ پھر وہ کلام ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم یعنی کہ اس کی کلاسیفیکیشن اس کو ناک میں نہیں لے گئے۔ سب محترم خیر یہ گفتگو ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں گے اقبال کی ایک اور فکر۔ اقبال کہتے ہیں کہ، اور یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے، یہ اس کی فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس راہ میں مقام بے محل ہیں، اس راہ میں مقام بے محل ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ مطلب کیا ہے کہ بندے کو اپنی ہمتیں جوان رکھنی چاہیے۔ بندہ مومن کسی جگہ جا کے رکتا نہیں ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ جناب میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، اب میرا علم مکمل ہو گیا، یا میں نے فلاں ڈگری لے لی، میرا علم مکمل ہو گیا، یا میں نے اپنے آپ کو اتنا کبھی کر لیا کہ میں رات کو 100 نوافل پڑھتا ہوں، میری بندگی مکمل ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بندہ مومن کو رکنا نہیں چاہیے، جو رک جائے گا وہ مانا جائے گا۔ کہ جس بندے نے اپنی سوچ یہ رکھی ہے کہ جناب میں نے فلاں ڈگری لینی ہے، بس اس کے بعد ختم نہیں۔ اس دنیا میں یہ جو منظریں ہیں آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور سرکار کو گناہ تو نہیں کرتے تھے نا، امام معصوموں کے امام ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہم یہ گفتگو ہے، یہ دلیلیں کرتے ہیں، اس وقت ہم جو بولتے تھے تو آج ہم ان کو دیکھیں ہم کہتے ہیں یار ہم بڑی عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہماری سوچ یہ ہے، پتہ نہیں کل کو کیا سوچ ہوگی۔ تو بندے کی زندگی میں ایک تدریج ہوتی ہے، تدریج۔ بندہ جو ہے وہ کہیں رکتا نہیں ہے، جو بندہ رک گیا وہ مارا گیا۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر، ہر لحظہ نیا دور نئی بھر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ یہ تو سرکار 100 مرتبہ فرماتے ہیں میں استغفار کرتا ہوں، بہت سے محدثین کہتے ہیں کہ سرکار کو گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کے بارے میں فرمایا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آخرہ جو ہے نا یہ اولا کا متضاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس شان سے مبعوث فرمایا ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہر کمال کو زوال ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ میرے کی ذات وہ ہے یہاں کمال کے بعد کمال ہے، زوال نہیں ہے۔ تو جب سرکار اپنے پہلے مقام کو دیکھتے تھے تو استغفار کرتے تھے، حالانکہ جو بھی بڑا مقام تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس راہ میں مقام بے محل ہے، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ عبادات کے بارے میں کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ بدل کے بھیس، نماز کے بارے میں بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لاکھوں منا، آدم نام انسان، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں،
اگرچہ پیر ہے آدم، یعنی بندہ بے بس ہے گمراہی کے سامنے، جواہ لاکھوں منات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ وہ سجدہ، وہ نماز، اللہ کی بندگی، اے انسان جسے تو بڑی مشکل سمجھتا ہے، جسے تو بڑی مشکل سمجھتا ہے، اگر تو اللہ کے سامنے جھک جائے گا پھر بندوں کے آگے جھکنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کے سجدوں نے اسے خودداری نہیں کی، اسے اپنے سجدوں پہ غور کرنا چاہیے۔ جس بندے کے سجدوں نے، عبادات نے اسے عزت نفس نہیں دی، اسے اپنے سجدوں پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ میں نے کبھی آپ کو سنایا تھا، عنایت اللہ صاحب نے لکھا تھا یہ جو حقائق والے، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا دعوت کا، دوستوں نے کھانے کا، تو میں پہلے تو وہاں میٹنگ پوائنٹ پہ پہنچ گیا، وہاں میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہاں ڈیوٹی کر رہا تھا گیٹ پہ، سردی کا موسم تھا، اس نے ہلکے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میں نے اسے کہا بابا جی تمہیں ان کپڑوں میں سردی نہیں لگتی؟ کہنے لگا بیٹا سردی تو لگتی ہے لیکن میرے رب کی یاد مجھے گرمی عطا کرتی ہے، مجھے حرارت عطا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے بتایا باتوں باتوں میں کہ ہم لوگ تو، تم تو بیٹا چائے ویسے پیتے ہو نا، ہم لوگ چائے کو دوائی کے طور پہ پیتے ہیں، ہمارے پاس لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، دوائی کے طور پہ پیتے ہیں۔ کہتا ہے پھر نماز کا وقت ہو گیا تو وہ جو بابا تھا، وہ جو گیٹ کیپر تھا، وہ اسی گھاس پر سجدے نماز پڑھنے لگ گیا۔ میں نے سوچا ہم نے اتنے پیسے تو دعوت پہ لگانے، چلو اس کو بھی کچھ پیسے دیتے۔ کہتا میں نے اس کو 50 روپے دیے، اس وقت جب یہ 60 اس کی لگ بھگ 50 روپے دیے۔ کہتا ہے جب میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھے نا 50 روپے، تو بابا تڑپ کے ایسے پیچھے ہوا جیسے میں نے اس کے ہاتھ پہ بچھو رکھ دیا۔ مجھے کہنے لگا بیٹا تجھے مسلمان سمجھ کے اپنے دل کی بات بتا دی، تو نے مجھے گداگر ہی سمجھ لیا، تو نے مجھے منگتا سمجھ لیا۔ بیٹا اگر میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو میرا رب کیا کہے گا کہ سجدے مجھے کرتا ہے، ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبحان۔ اور سبھی نے محترم اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک عظمت کو پا لینا، ایک ہوتا ہے عظمت کو پایا تو نہیں ہے لیکن بندہ اس عظمت کو سلام ضرور کرے، یعنی عظمت کو نہیں پائی لیکن بندہ یہ نہ کہے کہ وہ ہے ہی کچھ نہیں۔ بندے کی کمزوری ہے نا، الناس ما آتاہ انما جاہل، کہ بندوں کے پاس جو ہوتا نہیں ہے اس کے وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس ایک فن نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ فضول چیز ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بندے کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ایک وصف رکھتا ہے تو کم از کم اس کو سیلوٹ کرے اور اس کی عظمت کو مانے۔ اب میں آپ کو اس کی گوروائی سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بکوے تو گدائے جگ نوا بس، میرا ابتدائی انتہا بس۔ میرے مولا کہ تیرا گداگر تیری گلی سے ایک بات مانگتا ہے، بکوے تو گدائے جگ نوا بس، میرا ابتدائی انتہا بس۔ یہی میری ابتدا ہے، یہی میری انتہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خیال جرأت آرند مستم، خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس۔ کہتا ہے خیال جرأت آرند مستم، اس کو وہ قابل تکلیف نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے میں اس رند کے، رند آپ سمجھتے ہیں نا، اس رند کے نظریے کا خیال کر کے مست ہو گیا ہوں۔
میں اس رند کی اس بات کا تصور کر کے مست ہو گیا ہوں، مجھے اس کی توجہ نہیں ملی، ورنہ میں اسے رند نہ کہتا۔ خیال جرأت آرند مستم، خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس، جس نے خدا سے کہا تھا میرے لیے مصطفیٰ کافی ہے۔ یعنی بات سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ہم کیا توجہ کریں گے، لیکن اقبال کہتا ہے یہ بندہ محبت رسول میں اتنا آگے تھا کہ اس نے ایک خاص کیفیت میں یہ بات کہی اور اس کا تصور کر کے میرے وجود پر ایک ایمانی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ افسانے محترم کہ اقبال نے اسی طریقے سے یہ علم اور عمل، یہ دو چیزیں اقبال کہتے ہیں کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور عمل کیسے حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علم کا ہما ہے، ہمائے علم تا استاد بدامت، یقین کم کن گرفتار شک باش، عمل خواہی یقیرا پختہ تر کن، یکے جو یکے بینو یکے باش۔ کہتے ہیں کہ علم کا ہما ایک تخیلاتی پرندہ ہے جس کے بارے میں کہاوت ہے کہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم کا ہما تیرے سر پہ تب بیٹھے گا، یقین کم کن گرفتار شک باش، یقین کم کیا کر، ہر چیز میں سوال ڈھونڈا کر، ہر چیز میں شک کیا کر۔ شک کرنا کیا ہے؟ لاجک پہ غور کرنا۔ ہر چیز کی لاجک ایک حد ہے نا، ہر چیز سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچنے لگ جائے کہ زور کے 4 پرسن کیوں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو لاجک ہوتی ہے کہ اسلام نے جو حکم دیا نمازوں کا، جو حکم دیا روزوں کا، اس پہ غور کرنا۔ کہتے علم کا ہما تیرے سر پہ تب بیٹھے گا، یقین کم کر اور شک کیا جائے۔ اور جو طالب علم سوال نہیں کرتا، جس میں سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ کبھی علم کی منزلیں طے نہیں کر سکتا، بے شک وہ پی ایچ ڈی کیا جناب جو بھی ڈگری لے لے۔ علم کی بنیاد سوال ہے، سوال کرنا، پوچھنا۔ دیکھیں آپ بندہ جو ہے کوئی چیز پڑھتا ہے، سوال پیدا ہونا چاہیے۔ سوال تب پیدا ہوگا جب بندہ اس پہ غور کرے گا، سوچے گا۔ تو علم کی بنیاد سوال کرنا ہے۔ عمل کاری یکے جو یکے بینو یکے باش۔ اور اے بندے، اگر تم عمل چاہتا ہے نا، پھر اپنے یقین کو پختہ کر، ایک کو دیکھ، ایک کی تلاش کر اور ایک کا ہو جا۔ یہ بندہ کہتا ہے جی وہ میں کوشش تو کرتا ہوں گی لیکن وہ سستی ہو جاتی ہے۔ تم نے کبھی سستی کرتے ہوئے آگ کا انگارہ تو منہ میں نہیں ڈالا، کبھی سستی کرتے ہوئے زہر تو نہیں پیا، کبھی سستی کرتے ہوئے کھانا تو ترک نہیں کیا۔ نفسیات والے کہتے ہیں سستی بندہ اس میں کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہیں دے رہا ہوگا، اس کی ترجیحات جہاں بدل جاتی ہیں وہاں وہ سستی کرتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے عمل میں کوتاہی ہے، پھر اپنے یقین کو پختہ کرنے کا سامان کر۔ یقین کو پختہ کرنے کا سامان کیسے ہوگا؟ یہ لفظوں بڑے بڑے لفظ بولنے سے یقین نہیں ملتا، یہ بڑے بڑے دعوے کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ مجھ میں یہ کمی ہے۔ امام غزالی نے کہا تھا نا کہ اے بندے کو کہتا تو ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات پہ بڑا پختہ یقین کرتا ہوں، تو کہتا ہے نہیں، تیری حالت یہ ہے کہ تو ایک یہودی بچے کی بات پہ یقین کرتا ہے، اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں کرتا۔
تو کہے گا کیسے؟ میں کہوں گا ایسے کہ تو 3 دن کا بھوکا ہو، تیرے پاس ایک کھانا آئے، تو کھانے لگے، اور یہودی کا بچہ یہ کہے کہ مت کھانا اس میں زہر ہے، تو نہیں کھائے گا؟ تو یہودی بچے کی بات پہ یقین کرے گا؟ تیرا رب یہ کہتا ہے گناہ نہ کرنا، لٹ جائے گا، تجھے رب کی بات پہ یقین نہیں۔ یہ جو بندے میں کمی ہے، بندہ اپنی کمی کا احساس کرے، جس بندے کو اپنی کمی کا احساس ہو گیا اس نے گویا اصلاح کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے اصلاح کی طرف۔ پھر وہ کتاب یقین قرآن سے اپنا تعلق ہے، زندہ تعلق، اور قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھے کہ یہ میرے رب کا وہ خط ہے جو اس نے میری طرف لکھا ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا پسا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور پھر وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اور اپنے آپ کو بے بس کرتے ہوئے دعا مانگے کہ پروردگار مجھے یقین کی دولت نصیب فرما۔ سبحان۔ اور پھر وہ اصحاب یقین کے پاس بیٹھے، جنہیں اللہ نے یقین دیا ہے نا، ان کے پاس بیٹھے، اٹھ فریدہ ستیا ول مسجد دے جا کہ مت کوئی بخشیا میل پوی، تو بھی بخشیا۔ تو عمل میں کوتاہی کی بنیاد یقین کی کمی ہے، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور پھر اقبال نے ایک اور چیز پہ بڑا زور دیا، اور وہ یہ ہے، دیکھیں ایک دین وہ ہے کہ جب اللہ نے حکم نازل فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، ایک اس کے بعد کے واقعات ہیں جن کی عمومی حیثیت تاریخ کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اصل دین کو چھوڑ کر ان چیزوں میں الجھ جانا جن کا درجہ دین میں بہت نیچے ہے، یہ شیطانی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اس کی جو نظم ہے نا، شیطان کی مجلس شورا پڑھنے والی ہے، اس میں وہ ایک جگہ پر کہتے ہیں، اور یاد رکھیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ تو مثلا اقبال کہتے ہیں کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہو جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، اور آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، یعنی حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے، آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہوگا یا ان کا کوئی وسیل ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھی ان چیزوں پر تو ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا، حضرت پیر مہر علی شاہ مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال، وہ ایک بنیادی حقیقت کو فراموش کر رہا ہے۔ وہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ علماء نے اس مسئلے کو چھیڑا نہیں، ان مسائل کو چھیڑا تھا مرزا قادیانی نے۔ مرزا قادیانی شیطان کے ہاتھ میں بنا تھا کھلونا، اس نے لوگوں کو الجھانے کے لیے یہ باتیں کی، تو تاجدار گولڑا نے تب ان مسائل کو واضح کیا تھا۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہو جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، اور آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات۔ اور پھر اس نے آخر میں جا کے کہا کہ کیا کافی نہیں اس دور میں مسلمانوں کو الجھانے کے لیے، کیا ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ان دنوں میں کافی نہیں؟ مطلب کیا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے
کہ وہ دین جو اصل دین ہے اس پر اپنی توجہ زیادہ مرکوز کرے اور باقی چیزوں کو اتنی اہمیت دے جتنا دین میں ان کا مقام ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتا ہے عشق۔ عقل کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اور عشق ایک دوسری چیز ہے، کیفیت کے ساتھ ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں لوگوں، یہ جو دین کی حفاظت ہے نا، یہ صرف عقل سے نہیں ہوتی، ورنہ جن بندوں نے قوموں کو گمراہ کیا ہے نا، عقل ان کے پاس بڑی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے قوموں کو گمراہ کیا ہے، یہ تو گمراہ فرقوں کے بانی تھے، عقل ان کے پاس بھی بڑی تھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ دین کی حفاظت محض عقل سے نہیں، عشق سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کہ میں یورپ میں گیا لیکن یورپ کی گمراہی میری نظروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، میرے ایمان میں شک پیدا نہیں کر سکی۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، اس لیے کہ میں کبھی مدینہ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہوں اور کبھی نجف کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہوں۔ اور اس کے بتوں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگارے دیر میں خون جگر نہ کر طرف۔ اے بندے فضول چیزوں میں اپنے آپ کو برباد نہ کر، یہ جو عشق کی دولت ہے اس کو پانے کی کوشش کر، تیرا دین بھی محفوظ ہو جائے گا، اللہ تجھے یہاں بھی کامیابی دے گا، اللہ تجھے وہاں بھی کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔